cannot breathe. I cannot breathe. وہ منظر جو پولیس کے سیاہ فاموں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور اس کے خلاف مزاحمت کی ایک علامت بن گیا۔ 25 مئی 2020 کو سیاہ فام امریکی جارج فلوئڈ کی گرفتاری کے دوران ہلاکت نے صرف امریکہ کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی حصوں میں بھی مظاہروں کو جنم دیا۔ 12646 تقریباً ایک سال بعد اپریل میں سفید فام سابق پولیس افسر ڈیرک شاون کو جارج فلوئڈ کی موت کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ Find the defendant guilty. لیکن بہت سے سیاہ فام امریکیوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے زخم نہیں بھر سکتے۔ There is no satisfaction. قصوروار ٹھہرائے جانے سے کوئی اطمینان نہیں ملتا۔ اطمینان تب ملتا اگر جارج فلوئڈ ابھی بھی زندہ ہوتا۔ جارج فلوئڈ قتل کیس کے فیصلے کے بعد امریکہ میں دیگر موقعوں پر پولیس کی مبینہ بربریت کا نشانہ بننے والوں کے لواحقین چاہتے ہیں کہ ان کے مقدمات دوبارہ کھولے جائیں۔ ٹریسی اور ان کا بھائی پال جہاں کھڑے ہیں اس سے چند قدم دور ان کے بھائی لینارڈ شین کو پولیس نے 26 ستمبر 2019 کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ان کے خاندان کے وکیل نے یہ ویڈیوز وائس آف امریکہ کو دی جو انہوں نے حکام سے حاصل کی تھیں۔ انہوں نے صورتحال کو سنبھالنے والی ٹیم کے آنے سے پہلے ہی اسے مار ڈالا۔ اسے پولیس پر بھروسہ نہیں تھا تو اس سے یقیناً فرق پڑتا، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مستقل بپھرا ہوا نہیں تھا۔ وہ اس وقت لڑائی پر اترا جب پولیس نے اسے گاڑی ٹکرانے کی کوشش کی۔ لیکن فریٹرنل آرڈر آف پولیس یونین لینارڈ شین سمیت ملک بھر میں دیگر کیسز کو دوبارہ کھولنے کی تجویز کے خلاف ہیں۔ مجھے پھر اس بات کا خوف ہوگا کہ آپ کیسز دوبارہ کھول کر اور مقدمات کو غیر معینہ مدت تک کھلا رکھ سکتے ہیں، تاوقت یہ کہ آپ کو وہ جواب نہیں مل جاتا جو آپ چاہ رہے ہیں۔ امریکہ میں نظام انصاف پولیس کی مبینہ بربریت کے معاملات کو کرمنل یا سول مقدمات اور بعض اوقات دونوں کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن چونکہ پولیس ہی ہے جو جرائم کی تفتیش کرتی ہے تو مفادات کا تصادم بھی ہو جاتا ہے۔ سول مقدمے میں تو مقتول کا خاندان پولیس اہلکار کے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن فوجداری مقدمات میں حکومت فریق ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری وکیل پولیس والوں پر ہی ثبوت فراہم کرنے کے لیے انحصار بھی کرتے ہیں۔ جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے کئی شہروں میں پولیس کی فنڈنگ کو ختم کرنے کے مطالبات نے بھی زور پکڑا۔ منیاپولس جہاں جارج کی ہلاکت ہوئی، سٹی کونسل نے پولیس کا محکمہ ختم کر کے اس کی جگہ پبلک سیفٹی فورس تشکیل دینے کی حمایت کی۔ نیو یارک اور لاس اینجلس نے پولیس کے بجٹ میں کٹوتی کر کے سماجی بھلائی کے پروگراموں کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا۔ کئی جگہوں پر پولیس ٹریننگ میں بہتری لائی جا رہی ہے، جبکہ نفسیاتی مدد کے یونٹس بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ پولیس کی ریٹائرڈ سارجنٹ اور نیشنل پولیس ایسوسی ایشن کی ترجمان بیٹسی اسمتھ کہتی ہیں کہ میڈیا کی کوریج کا انداز بھی لوگوں میں پولیس مخالف جذبات کو ہوا دیتا ہے۔ بہت سارے میڈیا اداروں اور سرگرم کارکنوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیرک شاون امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا چہرہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور ہمارا نظام عدل اس طرح کام نہیں کرتا ہے۔ اس سال مارچ میں امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی اکثریت کے ووٹ سے جارج فلوئڈ جسٹس اینڈ پولیسنگ ایکٹ منظور کیا گیا، جس کا مقصد پولیس کے کام کے طریقوں اور پولیس اہلکاروں کو جواب دہ بنانے کے نظام میں اصلاحات لانا ہے۔ لیکن سینٹ میں اس بل پر پیش رفت میں مشکل ہو رہی ہے۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں اصلاحات کے حق میں تو ہیں، مگر اس کی نوعیت پر اختلاف ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے یہ بلیک لائیوز میٹر پلازا ہے۔ گزشتہ سال جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد سے دارالحکومت کا یہ علاقہ کئی روز تک احتجاج کا مرکز بنا رہا۔ احتجاج تو ختم ہو گئے، لیکن بلیک لائیوز میٹر تحریک ختم نہیں ہوئی۔ کارکن یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد پولیس پر تنقید کرنا یا پولیس اہلکاروں کو سزا دلوانا نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں سیاہ فاموں اور دیگر اقلیتوں کے مقام کا نئے سرے سے جائزہ لینے پر لوگوں کو آمادہ کرنا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔